مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں تو کیا ہی اچھا ہوگا، پڑھیں گے؟ کون کون حضور کا ثنا خواں بننا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں تو میرے ساتھ مل کر یہ پڑھیں گے آپ، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں۔ صرف یہ آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں۔ یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں۔ آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم، آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم، خلق ہے کارواں رہنما آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں۔ اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک، اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک، اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک، حشر تک خلق کے پیشوا آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں۔ چشم بینا اگر ہے تو پھر دیکھ لو، چشم بینا اگر ہے تو پھر دیکھ لو، سب سے مل کر بھی سب سے جدا آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں۔ اور دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا خدا کے لیے، سبحان اللہ، دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا خدا کے لیے، ہماری خاطر، اس امت کی خاطر، اور ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک لے۔ سنیے گا حضرات، دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا خدا کے لیے، دکھ اٹھائے ہیں کیا کیا خدا کے لیے، حمزہ صاحب، اس لیے تو حبیب خدا آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں۔ اس کا اقرار کافر بھی کرتے رہے، اس کا اقرار کافر بھی کرتے رہے، حسن اخلاق کی انتہا آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں۔ اے امین دیکھ قرآن کو کھول کر، سید امین گیلانی شاہ صاحب اس کلام کو لکھنے والے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ یہ پورا کلام ایک طرف اور یہ آخری شعر ایک طرف، کیا لکھتے ہیں سید امین گیلانی شاہ صاحب؟ اے امین دیکھ قرآن کو کھول کر
بانما آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں، مجتبیٰ آپ ہیں۔ اللہ آپ سب کو لے جائے وہاں بار بار، میں دل سے دعا دے رہا ہوں۔ اور یہ جو شعر پڑھنے لگا ہوں اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر، جب شعر پورا ہو تو پھر میں آپ سے کہوں گا، آپ نے حضور کی محبت میں دایاں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ سنیے گا، مولانا غلام مرتضیٰ صاحب۔ نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمک نہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضرا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ میں 2017 کے حج پہ تھا، حج کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے، جو بندہ پہلی دفعہ جاتا ہے مدینہ منورہ قریب آتا ہے تو ڈرائیور بتاتا ہے 5 کلومیٹر رہ گیا یا 6 کلومیٹر، تو سب سے پہلے مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں اور عاشق یوں تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ شعر بچپن سے ایک نعت سنتے آ رہے ہیں، میں نے پڑھا بھی اس کو بچپن میں کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے، اور جب گنبد خضرا پہ نظر پڑتی ہے، سبحان اللہ، یہ منظر ہوتا ہے جو میں شعر میں پڑھنے لگا ہوں۔ جو نہیں گئے اب تک پھر دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بار بار لے جائے، اور جو ہو کے آئے ہیں وہ ضرور انشاءاللہ اس تصور کے ساتھ سنیں گے۔ تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضرا، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جو گنبد خضرا، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت۔ سبحان اللہ۔ اگلا مصرع جو میں پڑھوں گا شعر کا، میری اس سے مراد نفی نہیں، لیکن میں حافظ قرآن کی عظمت بیان کرنے لگا ہوں۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور بولی، جو قرآن پاک سیکھے اور جس کو میرا آقا بہتر کہے اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو عبداللہ صالح صاحب نے قرآن پاک ختم کیا آج تراویح میں، یہ شعر بھی ان کے لیے ہے۔ اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت، اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت،
تو اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے، تو اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول